बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने कल बड़े दो टोक अंदाज में कहा था, मैं ब्लैक मेल नहीं हूँगा, आप पहले अपने जो प्यारे हैं उनको दफनाएं, उसके बाद मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा। तो वज़ीर आज़म ने ये जो लफ्ज़ बोला, या वज़ीर आज़म की ये जो पॉलिसी थी कि मैं वहाँ पे किसी के कहने पे नहीं जाऊँगा, ये वज़ीर आज़म साहब ने क्यों कहा, इस पे हम बात करेंगे। ये पता चल गया है ये, और वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये बताया है, लेकिन बिटवीन द लाइन, जिस तरह मैं पहले आपको इशारा यानी बात करता हूँ कि सियासत में और सहाफ़त में जो कदर मुश्तरक है वो इशारे समझने की है। वज़ीर आज़म की ज़ुबान से आज एक ऐसा लफ्ज़ जो है वो बरामद हुआ, उनके मुंह से निकला कि जिसने सारा भेद खोल दिया। वो क्या है भेद, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे कहा क्या, और वज़ीर आज़म साहब ने जो यानी कह दें कि बातचीत की वहाँ पे जाके, वो क्या थी, वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं कि जी कि मुझे खुशी है, ये कैसी उन्होंने अजीब बात की कि मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात मान के अपने वर्सा को दफना दिया। देखें, वज़ीर आज़म जो होता है वो एक अलहदा चीज़ होती है, एक आम आदमी अलहदा चीज़ होती है। वज़ीर आज़म को आप मशरूत नहीं कर सकते। मैं ये आने वाले वज़ीर आज़म के लिए भी कह रहा हूँ, वरना फिर हर बंदा, ये एक रस्म चल पड़ती है। हालांकि ये रस्म तो पाकिस्तान में पुरानी है बहरहाल, लेकिन सवाल करने वाले कल भी वो आसिफ इकबाल साहब हैं, शहजाद इकबाल, जो जियो पे एक प्रोग्राम करते हैं, शिबली फराज से उन्होंने कल पूछा था कि ये तकाज़ा क्या होता है वज़ीर आज़म का, वो मतलब उन्होंने कहा था ना, सेम यही बात की थी कल उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी, रियासत मदीना में खुलफाए राशिदीन कौन सा प्रोटोकॉल लेते थे, ये जो क्या तकाज़ा होता है आपने लोगों के पास जाने का, ये तकाज़ा क्या था। इस पर उन्होंने शिबली फराज साहब ने बहुत बुरा बनाया, लेकिन ये बात आज वज़ीर आज़म के मुंह से निकल गई है। वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बड़ी मज़े की बात है, आगे चल के मैं बताऊँगा कि वो जो कह रहे थे कि मैं ब्लैक मेल नहीं हूँगा, वो ब्लैक मेल आज जो हैं हज़ारा वाले बरदरी के जो रहनुमा थे, वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने उनको ये कहा था, यानी वो जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हुए, कि मैंने ये पीडीएम वालों को कहा था। अब ये उन्होंने पीडीएम वालों को कहा था, या हज़ारा वालों को कहा था, या फिर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहा था, ये मानी खेज़ बात है। इसी पे हम बात करते हैं आगे चल के। फ़िल वक्त सूरत हाल जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है, जो वहाँ पे वो जो कहा सो कहा। उन्होंने क्या किया कि एक तो ये कि जो लाइव, यानी वो कहते हैं डंडा किया मीडिया को कि इसको लाइव नशर किया जाए, यानी दिखाया जाए कि ये लाइव है, लेकिन वो लाइव नहीं था, वो रिकॉर्डेड था, एडिटेड था। अच्छी बात है, लेकिन ये फिर झूठ बोलने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जनाब कि ये लाइव है। 5:49 पे वहाँ पे सूरज गुरूब हो जाता है कोयटा में। आज के दिन गुरूब होना था 5:49 पे, और 5:52 पर वज़ीर आज़म साहब का जो मुलाकात थी वो नशर हुई, जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसको लाइव कहा जा रहा था। तो वज़ीर आज़म कालियाँ इनका पा के बैठे हुए सन। और फिर हमें तो पता है ना कि यार कि लाइव क्या होता है, यानी जो हम सहाफ़ी हैं जिनका धंधा ही है कि कट किस तरह लगते हैं, वो बहरहाल ये टेक्निकल चीज़ है, मैं उस तरफ नहीं जाता। तो वज़ीर आज़म साहब ने जो वहाँ पे रिकॉर्डेड गुफ्तगू जो हम तक पहुँची है, उसमें ये कहा कि 35 से 40 लश्कर जंगवी के हैं दहशतगर्द, उनको हमने, वो दाइश में चले गए हैं। तो वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं हम उनके पीछे हैं। आप उनके पीछे किस तरह हो सकते हैं वज़ीर आज़म साहब? आप तो आर्मी चीफ़ के पास खड़े होके वो शहदा की यादगार पे GHQ में फूल चढ़ाते हुए आप कह रहे थे ये हमारी जंग ही नहीं थी। आप तो वो हैं, आप तो कहते थे कि तालिबान का पाकिस्तान में दफ्तर खुलना चाहिए। तो ये दाइश, तालिबान, मतलब तो सारे सबका नाम अलग-अलग हो सकते हैं, काम तो एक ही है कि बंदे मारने, खौफ फैलाना, अपने जो भी उनके मकासद हैं, मज़मूम मकासद। तो आप उनके पीछे कैसे पड़ सकते हैं? पहला सवाल तो कौम आपसे ये करती है। दूसरा सवाल जो है वो बनता है, वो जो कौम के जहन में आता है कि ये जो आपने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, ये कहानी क्या है? ये कहानी बेसिकली आज आपकी बात से जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि आपने ये बुनियादी तौर पर एक मैसेज दिया है, क्योंकि आज एक स्टोरी छपी हुई है द न्यूज़ में, जो अंसार अब्बासी साहब हैं उनकी, उसमें उन्होंने बताया है कि यार के वज़ीर आज़म साहब को वज़रा भी कबीना में कह रहे थे, और कुछ वज़रा की बात हुई है उनसे कि वज़ीर आज़म साहब आपको वहाँ पे जाना चाहिए।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب اب فیصلہ لے چکے تھے کہ میں نہیں جانا، تو ہمارے سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ نہیں جائیں گے۔ یہ وہ چھپی ہے، یعنی کل ان کی بات ہوئی تھی، آج یہ خبر چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں علی زیدی صاحب نے بھی کہا، شیخ رشید نے بھی کہا کہ نہیں تم جانا چاہیے ہوتے، اس طرح نہ کریں، بڑا سینٹیمنٹل معاملہ ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ان کو کسی نے سودک والا، تویز دھاگے والا، یہ والا کوئی پیر و مرشد نے منع کیا ہے کہ اس جگہ پہ نہیں جانا جہاں پہ جنازے ہوں، ورنہ آپ کی حکومت گر سکتی ہے۔ حکومت گرنے کا ہی معاملہ ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، لیکن یہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ان کا خالصتاً ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ میں نے وہاں پہ نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کل آپ کو پتہ ہے جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت تک پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنے پھیل چکے تھے، اور کراچی میں، یعنی یہ 2 دن پہلے یہ کام ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم کو نظر آ رہا تھا کہ جناب کہ یوں کر کے پورے پاکستان میں، کراچی میں کوئی 21-22 جگہوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل جب وہ یہ بات کر کے ہٹے تھے تو اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے بند ہو چکا تھا، لوگ واپس جہاں جہاں سے آ رہے تھے ان کو واپس کیا گیا، ٹریفک رک گئی۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ احتجاج اتنا پھیلے گا، اور اتنا جب پاکستان کے اندر منظم انداز میں احتجاج پھیلتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب کو اندازہ تھا کہ یار کہ یہ کام کس طرح سے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو کسی دے کہنے دیتے گئے سی نا 2014 سے، آپ کو یاد ہوگا نا وہ باتیں، لندن پلان، اور پھر وہ ساری باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں۔ وہ دی بیٹل فار پاکستان ہی کتاب کافی ہے، جس طرح اس میں کھل کر باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کون کس کے پیچھے کیا کر رہا تھا۔ اور پھر مطلب یہ کہ جاوید ہاشمی صاحب کی پریس کانفرنس وہ جو پھر علیحدہ ہو کے انہوں نے کی تھی، تو آپ عمران خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی جو کارروائی پڑتی ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شہاب، وہ کہتے ہیں نا جہاں بھی کوئی انقلاب ہوتا ہے اس کے پیچھے شہاب ہوتا ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب کے بارے میں حبیب جالب صاحب نے لکھا تھا۔ تو پاکستان میں اس طرح کا جو بھی کوئی ڈیمونسٹریشن ہو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہ ہو، کوئی اپنی مرضی کر رہا ہو، تو پھر اس کو بہت لطر پڑتے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کچھ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے کریکٹرز کو میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وہ جانے اور ان کا یعنی اللہ، ان کا خدا جانے، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اس طرح کے کام ہو چکے ہیں۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ کل ایک جب یہ والا ایک صاحب جو تھے وہ کل آ رہے تھے تو موٹر وے پہ جب چڑھے تو انہوں نے فون کیا کہ یار ہے کی ہو رہا یار لوکی کیوں ترنے دین دے اتنے اتنے آرگنائز طریقے سے باہر نکل آئے ہیں، میں موٹر وے پہ چڑھا، مجھے واپس کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا جی کہ وہ معاملہ ہے کہ وہ انائڈ کر دیا ہے ہزارہ والوں کو، یعنی ایک اہل تشیع کمیونٹی جو ہے وہ ہے تو پورے پاکستان میں موجود ہے، تو ان کی ہمدردی میں جو ہے وہ ہر آنکھ اشکبار ہے، اور لوگ جو ہیں جذباتی ہیں، انہوں نے کر دیا کام۔ کہنے وہ چونکہ بڑے صاحب بصیرت آدمی ہیں اور صاحب پہنچ آدمی ہیں، ان کی بڑی جگہ پہ پہنچ ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے اس طرح دی کام نہیں ہوندے۔ مینوں تو لگتا کہ جڑا نے بلیک میلنگ والی گل کیتی ہے نا، یہ اس نے ہزارہ والوں کو نہیں کی، اس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کی ہے کہ کل کلاں کو کوئی بندہ یا کوئی اس طرح کا دھرنا اسلام آباد میں ہو جائے جو کہ ایک پلان میں ہے، تو وہ دھرنا اگر وزیر اعظم ہاؤس کے باہر ہوتا ہے، تو انہوں نے آج یہ جو فیصلہ کیا تھا اپنے وزراء مشیروں سے ہٹ کے، ان کو بھی نہیں پتا تھا، آج ان کے منہ سے بھی یہ بات نکلی کہ میں تو کسی اور کو سنا رہا تھا۔ تو وہ پھر یہ میسج انہوں نے دیا ہے ان قوتوں کو جو اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ تسی جو مرضی کر لو، میں استعفیٰ نہیں دینا، میں نے بلیک میل نہیں ہونا۔ تو بیسیکلی یہ نیٹ پریکٹس تھی وزیر اعظم صاحب کی، یہ ایک میسج تھا کہ پاکستان، کیونکہ وہ اس کھلاڑی ہیں اس گیم کے، ان کو پتہ ہے کہ دھرنے کس طرح ہوتے ہیں پاکستان میں، انہوں نے خود دیا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ میسج دے رہے تھے کہ بھائن مینوں تسی پھڑ کے ہی لاؤ گے، میں اپنے آپ استعفیٰ دے کے نہیں جانا، آپ جتنے مرضی دھرنے دلوا لیں، کل کلاں کو اسلام آباد میں دلوا لیں یا کہیں اور، پی ڈی ایم کا موڈ ہے یا پی ڈی ایم، وہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اور خبریں آ رہی ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں، خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت رابطے میں ہے، جو کہہ لیں ان ہاؤس چینج کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بڑے کام ہو رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب اس میں امامت کر رہے ہیں بالفاظ دیگر، اور پھر نواز شریف صاحب نے تو خیر وہ ان کی اپنی سیاست ہے اور ان کے اپنے معاملات ہیں،
لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہزارہ والوں کو ذریعے اس دھرنے کو، وہ واقعی جو ہے وہ ہزارہ برادری جو ہے ان کی ٹارگٹ نہیں تھی. وہ جو انہوں نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پاکستان میں وہ ان کو پتہ ہے کہ وزرائے اعظم کو کن کن کے ذریعے بلیک میل کروایا جا سکتا ہے، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ کام خود کیا ہوا ہے. 2014 کا دھرنا جو تھا، امپائر انگلی کھڑی کر دے گا، میں اس کو پکڑ کے الٹا لٹکا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، پھر ٹیلی فون کالز وہ جو ٹیپ ہوئیں، پھر وہ جو باتیں سامنے آئیں کہ کس دھرنے کے پیچھے کون تھا، لندن پلان کیا ہوا تھا. تو عمران خان صاحب کو وہ پاپی ہیں اس کام کے، وہ پاور پالیٹکس کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اس کے کھلاڑی ہیں خود. تو انہوں نے بیسکلی پاکستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کو یہ پیغام دیا ہے جنہوں نے ان کے ذریعے پچھلے دھرنے کروائے تھے 2014 والے، کہ میرے خلاف تسی کوئی دھرنا کرایا جو ایک یہ جس طرح کا ہو گیا ہے نیچرل. میں اس کو آرگنائزڈ نہیں کہتا، میں اس پہ کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگاتا کہ جناب کہ یہ کوئی سازش تھی. یہ ایک بدقسمت واقعہ تھا اور اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن تھا، نیچرل ریاکشن تھا، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں جس طرح کر کے لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ان کے حق میں یا ان سے اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے لاہور، کراچی، اسلام آباد، جگہ جگہ پہ جہاں پہ دھرنے دیے، یہ ایک نیچرل ریاکشن تھا. لیکن بندے کے دل میں چور ہو، کیونکہ آپ نے خود عمران خان صاحب نے اس طرح کے کام کیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ڈر لگا ہو کہ کوئی سازش نہ ہوئے، یا پھر کہ کل کلاں کو اس طرح کی کوئی اور سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ سازشوں کا حصہ رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی کل کلاں کو ہوگی تو آج ہی میں کن کرا دیں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ میں آج ہی لوگوں کو بتا دوں، ان قوتوں کو، کہ میں پیچھے نہیں ہٹنا، میں استعفیٰ نہیں دیں گا. اگر کسی کو کوئی خوش فہمی ہے کہ وہ کوئی آ کے دھرنا دے گا اور جناب مجھے بلیک میل کر لے گا اور میں بلیک میل ہو کے استعفیٰ دے دوں گا، تو یہ کام تو نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی میسج جو تھا یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے لگتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ خالصتاً تجزیہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.